فیصل بھائی، آپ نے پہلے پروفیسر صاحب کی طرف سوال چھوڑا تھا حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ کیا ہر حدیث جس کے نام کے ساتھ لفظ حدیث آ جائے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں یا اس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں جی تو اب اس میں تو کئی طرح کی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ایک عام عقل والا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار اس پاک باز، پاک صورت، پاک سیرت، شان والے نبی کا یہ کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جب عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، تو پھر ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ واہ واہ، تو یہی تو ہم کہتے ہیں حضور کہ آپ خود اردو کے ترجمے پڑھ کے نہ محقق بنیں۔ جو علماء جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اس چیز کو بڑے آسان انداز سے سمجھتے ہیں کہ کس روایت کو ہم نے لینا ہے اور کس روایت کو ہم نے ترک کرنا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے اصل اور اصول ہے، اب اس کے بعد اس کی تشریح حدیث ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے بھی ایک یہاں آف دا ریکارڈ ایک سوال کیا تھا یعنی وقفے کے دوران کہ جناب یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک بات ایسی ہے کہ ہم کسی سے سنتے ہیں تو گھر میں ہم جا کر پہنچے تو ہم اس کے سارے لفظ نہیں لکھ سکتے، بالکل۔ تو صحابہ ایک بات کو سن کر کیسے جناب وہ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ حالانکہ امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ بما متن یاد تھیں۔ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ 1 لاکھ حدیث امام بخاری کو سند اور متن کے ساتھ یاد تھی۔ آپ کا امتحان لینے کے لیے لوگ آئے جنہوں نے 100 روایت آپ کے سامنے رکھی، جس میں سے کسی جگہ روایت سے راوی کو ہٹایا، کسی جگہ راوی سے روایت کو ہٹایا، کسی جگہ ایک سند میں سے راوی کے نام کو آگے پیچھے کیا، کسی جگہ پر 2-3 کا اضافہ کیا، اور 100 روایتیں 100 لوگوں نے آپ کے سامنے پڑھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کا جواب دیا کہ تو نے یہاں پر یہ غلطی کی، تو نے یہاں پر یہ الفاظ فلاں روایت میں زیادہ کیے، تو نے ایسے کیا۔ حضور اگر ایسے ہوتا تو اس وقت تو پھر لاکھوں کروڑوں کتابیں موجود ہوتی ہیں حدیث کی، کروڑوں سندیں موجود ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود ہمیں چند جو ہے نا وہ درجن کتابیں حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہمارا وہاں بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کسی بھی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سمیت کسی بھی حدیث کے اندر آئی ہوئی ہر حدیث ہم اس کو جناب لے لیتے ہیں۔ نہیں، حدیث اصول حدیث کے اوپر پرکھی جاتی ہے، حدیث کے ساتھ ساتھ علم الحدیث کو پورا استعمال کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ جناب اس سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے سامنے سیمنٹ بھی لا کے رکھ دیں، اس کے سامنے پورا سریا سارا کچھ رکھ دیں اور پھر کہیں جی کہ آپ بلڈنگ خود بنے گی، صاحب خود نہیں بنے گی، وہاں پر انجینئر ہوگا، مستری ہوگا، اچھا لائق معمار ہوگا، تب وہ بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ اسی طرح صرف کتابیں رکھ دینے سے کہ یہ کتابیں پڑھی، اب ان میں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق علم کو نکال کر بتائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص کی جو ان علوم کے اندر ماہر ہو، وہ پھر آگے استنباط مسائل کرتا ہے۔ تو ہم وہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کے حوالے سے، حلال اور حرام کے حوالے سے ہر یہ بات لکھی ہوئی نہیں لے کر آتے ہیں، بلکہ اس میں سے بھی ایک روایت کئی درجن صحابہ سے مروی ہے اور انہی لفظوں سے مروی ہے، اور اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مشرق والا روایت کر رہا ہے، ایک مصر والا، دوسرا مکے والا، تیسرا مدینے والا، اور یوں ان کا آپس میں زندگی میں آپس میں میلاپ بھی نہیں ہو رہا، لیکن لفظوں میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے۔ یہی اعجاز ہے حدیث رسول کا، اور یہ جیسے قرآن کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، ویسے نبی کی صحیح حدیث جو اس قرآن کا ترجمہ اور تشریح ہیں ان کو بھی اللہ نے قیامت تک رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤ۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس میں جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔
गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।